السلام علیکم۔ آج کی بات اشفاق عباسی کے ساتھ۔ ناظرین، الیکشن ہونے جا رہے ہیں کشمیر کے تیسرے فیز میں۔ اس میں سب سے اہم جو حلقہ میں سمجھتا ہوں وہ L14 غربی باغ ہے، جہاں پر سردار عتیق جو مسلم کانفرنس کے سربراہ بھی ہیں ان کے اور سردار ساجد عباسی کے درمیان دست و بازوں کے سربراہ سردار ساجد عباسی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے، اور اس مقابلے میں جیت کس کی ہے اور شکست کس کی ہے۔ یہ مقابلہ دونوں کینڈیڈیٹ کے لیے، سردار عتیق اور سردار ساجد، ان دونوں کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے۔ جو شخص بھی یہ مقابلہ ہارا اس شخص کی سیاست کا خاتمہ نظر آ رہا ہے، اور جو شخص جیتا اس نے ظاہر اسمبلی میں جانا ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے ڈو اینڈ ڈائی ہے، اور سردار عتیق کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ وہ ان کی آبائی سیٹ ہے۔ لیکن جس طرح سردار ساجد نے گزشتہ ایک ڈیڑھ سال سے اس حلقے میں کام کروائے ہیں، اور لوگوں کی جو پریشانیاں تھیں یہ پانی کے حوالے سے، راستوں کے حوالے سے، ویسے مالی امداد کرتے رہے ہیں، انہوں نے اتنے کام کیے ہیں کہ شاید پوری کشمیر کی تاریخ میں اتنے کام کسی منتخب نمائندے نے نہیں کروائے، اور یہ منتخب بھی نہیں تھے، یہ تو ابھی ان کی شروعات ہے۔ یہ پہلی بار لڑ رہے ہیں الیکشن، اور ان کے پاس پیسے کی ریل پہل ہے، اور سیاستدان تو میں نہیں کہوں گا، یہ تو ابھی شروع کیا ہے انہوں نے سیاست، لیکن تجربہ بھی نہیں ہے انہیں، لیکن پیسے کے زور پر انہوں نے پورے حلقے میں جان ڈال دی، اور اپنا نام جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ان کا نام۔ اور یہ انہوں نے پانی، جہاں پانی نہیں تھا، عورتوں کے سر پہ جو گھڑے تھے وہ اتروائے۔ وہ کس طرح اتروائے؟ وہ انہوں نے بورنگ کروا کر پانی لوگوں کو دیا، اور وہ عورتوں نے شکر ادا کیا کہ پانی گھروں پہ آ رہا ہے، ان کے سروں سے گھڑے اتر گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مالی امداد کی ہے، بیوہ عورتوں کی، یتیم بچوں کی، مسکین جو ان کو دیتے رہیں، وہ شادی بیاہ میں کسی کا جہیز ہے، کہیں کلینک کھولیں، اسی طرح کئی سڑکیں انہوں نے بنائی ہیں، راستے بنائے ہیں، ان کے لیے پیسہ، یعنی سننے میں آ رہا ہے، فگر ایگزیکٹ تو نہیں پتا، لیکن 1 ارب تک انہوں نے پیسہ لگا چکے ہیں۔ یہ تو بہرحال سیاست جو ہے وہ نام ہے سیاست کرنے کا، سیاست میں خدمت ضروری ہے، لیکن پیسے کے زور پر اگر کہا جائے کہ الیکشن جیتا جاتا ہے تو یہ میرے خیال میں تو پیسے کے زور پہ الیکشن نہیں جیتا جاتا، لوگوں کے دلوں میں گھر کیا جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کافی لوگ ہیں جو سردار ساجد عباسی کا نام لے رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، ووٹ کے حوالے سے، کہ ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، اور اس نے بڑے کام کروائے ہیں اس حلقے میں۔ تو ابھی دیکھیں کل الیکشن ہے تو وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن پس پردہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان الیکشنوں میں جو کہ سردار عتیق کے حق میں جا رہی ہیں، اور وہ پس پردہ جو چیزیں ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ سردار عتیق صاحب کی جو پارٹی ہے مسلم کانگریس، وہ ریاستی جماعت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سردار عتیق سردار مجاہد اول جناب سردار قیوم صاحب، عبدالقیوم خان صاحب کے فرزند ہیں، جنہوں نے پہلی گولی چلائی اور ڈوگروں کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی، اور ان کا بڑا ایک نام ہے، تو وہ اللہ ان کا جان اچھا کرے، لیکن وہ ان کے بیٹے ہیں، تو ان کا بھی بڑا ایک معلومات بھی ہے کشمیر کے حوالے سے، اور ان کی علم رکھتے ہیں، پھر یہ اچھے اسپیکر ہیں،
اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے ضرورت ہے اسمبلی میں. تو جو لوگ پورے الیکشن کو دیکھیں گے اور وہ سردار عتیق جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ان کے لیے، اور وہ ایک واحد یہ ریاستی جماعت ہے جن کی صرف یہی ایک سیٹ ہے جو کہ وہ جیت سکتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے، شاید میں غلط بھی ہوں، لیکن میرا تجربہ اور تجزیہ یہ کہتا ہے کہ سردار عتیق اسمبلی میں پہنچیں گے. وہ کس طرح پہنچیں گے وہ آپ کل دیکھ لیجئے گا شام کو کہ کس طرح وہ پہنچتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، سردار ساجد عباسی نے جو کام کروائے ہیں وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور عوام جو ہیں وہاں کے ووٹر ہیں، اگر 100 لوگ ہیں تو ان میں سے کوئی 50% جو لوگ ہیں وہ سردار ساجد عباسی کے حق میں ہیں. تو باقی آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی ہے وہاں، پیپلز پارٹی بھی ہے، اور چھوٹی موٹی جماعتیں موجود ہیں، لیکن جماعت اسلامی جو ہے سردار ساجد عباسی کی حمایت کر رہی ہے. تو اگر عوامی رائے دیکھی جائے، اگر عوام کی رائے کو مد نظر رکھا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں تو سردار ساجد عباسی وہاں سے سیٹ جیت سکتے ہیں. لیکن جو پس پردہ قوتیں ہیں، اگر ان کی دیکھا جائے، ان کی بات کی جائے تو ان کے لیے سردار عتیق جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں. اور سردار اگر وہ نہ بھی جیتے لیکن وہ تاریخ میں سنہرے الفاظ میں ان کا نام لکھا جائے گا کہ انہوں نے جو اپنے اس حلقے میں جو لوگوں کی خدمت کی ہے، جو لوگوں کے کام کرائے، وہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر سردار ساجد کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. ناظرین، میرا یوٹیوب چینل ہے صاحبان نیوز، اسے آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میرا فیس بک پیج ہے صاحبان نیوز کا، اس کو بھی شیئر کریں، فالو کریں اور لائک کریں. آئندہ بھی میں ویڈیو بناتا رہوں گا اور آپ تک پہنچاتا رہوں گا. اللہ حافظ.